ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے جمعہ قتل کے بارے میں گفتگو سماعت کیے تھے کہ قتل کرنا کیسا گناہ ہے۔ ابھی گفتگو نہ تمام ہوئی تھی، وقت ہونے کی بنا پر ہم نے پچھلے جمعہ خطاب کو ادھورا رکھتے ہوئے آج مکمل کرنے کی بات بیان کی تھی، تو آج اسی خطاب کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 93 آیت نمبر ہے، اس میں ارشاد فرمایا، جو کوئی ایمان والے شخص کا جان بوجھ کر قتل کر دے اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی اسے جہنم دی جائے گی۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 4 باتیں اس آیت کریمہ میں بطور وعید بیان کی گئی قاتل کے لیے، کہ اگر وہ ایمان والے شخص کا ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، نکالا نہ جائے گا۔ دوسرا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ تیسرا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ چوتھا، بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک ہی آیت وہ شخص کے وعید کے لیے کافی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی بھی مومن کا قتل کرنا، اور مزید احادیث شریفہ میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں، پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ابھی آگے دوسرے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، آیت طویل ہے۔ آخری حصے میں فرمایا اسی آیت میں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمائی ہے، تم اس کے ساتھ کسی کو حصے دار مت بناؤ، شریک مت کرو، اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک مت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کرنے کا وہ اور بھی گناہ گنائے۔ لاسٹ میں جہاں آیت ختم ہوئی وہاں پر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس جان کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے، ایمان والے شخص کا نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی تمام انسانوں کی،
کسی بھی انسان کا اگر کوئی شخص ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اے حبیب آپ یہ سنا دو لوگوں کو کہ اللہ نے یہ احکامات جو نافذ فرمائے ہیں یہ اللہ تعالی وصیت کے طور پر بیان کرتا ہے تاکہ عقل والے لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں، سیکھیں کہ کیا انہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر آپ کے زبان اقدس سے یہ کہلوا رہا ہے۔ مگر آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص کا ناحق قتل کر دیا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ کچھ پیسے دینے والا ہے، پیسے نہیں دے رہا، ستارہ بول کے اس کا قتل کر دیے۔ کوئی جو ہے نا اس کی ناجائز طور پہ زمین پہ قبضہ کر لیا، قتل کر دیے۔ کوئی جو ہے نا کیا ہے گھور کے دیکھا، ڈرایا دھمکایا، اس کا قتل کر دیے۔ کوئی آپ کو جو ہے نا کیا ہے ذلیل کرنے کے لیے لوگوں میں آپ کے وہ باتیں جو پرسنل تھے چھیڑ دیا اور وہ باتوں کے تذکرے کر دیا تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس کا قتل کر دیے۔ کیا آپ کے بھائی کو خالی مارا پیٹا، آپ اس کا جا کے قتل ہی کر دیے۔ اور حد تو یہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار تو چپ ہیں، اس کے جو اصل بھائی ہے، اس کے جو اصل رشتہ دار ہے وہ تو خاموش ہے، مگر دوست احباب وہ بھی کون کی دور کا دوست ہے انہیں جا کے قتل کر دے رہا، اور قتل کرنے کے پورے پلاننگ وغیرہ کو باضابطہ ویڈیو بنا کے لوگوں میں شیئر کر رہا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ ناحق قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قاتل جب کسی شخص کا قتل کرتا ہے وہ مقتول جو قتل ہو گیا اس کے گھر والوں کو یہ حق دیا اللہ نے، شریعت نے، کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے اس ناحق قتل ہوئے بندے کا حکومت سے مطالبہ کر سکتے، وہاں کیس درج کرا سکتے، حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے بھائی کا قتل کر دیا گیا، ہمارے بیٹے کا قتل کر دیا گیا، یا ہمارے چاچا کا، ماموں کا، کسی کا بھی قتل کر دیا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ عدالت سے رجوع ہونا ہے، ان کو بھی جو عدالت فیصلہ دے گی اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ بھی ہتھیار لے کے گھر میں گھس کے کسی کا قتل نہیں کر سکتے۔ کسی نے اگر آپ کے بیٹے کا قتل کیا تو آپ تلوار لے کے اس کے گھر میں گھس کے قتل نہیں کر سکتے۔ شریعت نے یہ حکم کسی شخص کو نہیں دیا، مگر اگر کوئی شخص پھر بھی اللہ کے اس حکم کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا اور نکل جاتا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر یا خنجر لے کر یا بندوق لے کر یا پھر ہائیڈر لے کر کسی کا سر کچل دیتا ہے، دولت کی خاطر یا رشتہ داری کی خاطر یا بس خالی دوستی کی خاطر ہی صحیح، لیکن اللہ کے یہاں وہ کیسا مجرم ہوگا؟ ایسا مجرم ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے جان بوجھ کر وہ جو ایک مومن کا قتل کیا ہے اس کے بدلے اللہ اس کو ایسی جہنم میں داخل کرے گا جہاں اس کو عذاب ہمیشہ کا دیا جائے گا، اور دوسرا اللہ اس پر غضبناک ہوگا، تیسرا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، چوتھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس آیت میں 4 عذابات سنائے، دوسرا سورہ انعام کی آیت میں جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو حصے دار مت بناؤ، شریک مت کرو، شرک مت کرو، شرک جیسا سب سے بڑا جو گناہ ہے، اس کے بعد اللہ نے اسی آیت کا اختتام کیا شرک کے ساتھ جوڑ کر، جس گناہ کو بیان کیا ہے وہ قتل ہے۔ وہ ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 پارہ نمبر 8 میں۔ آئیے اب احادیث شریفہ سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت اللہ کے پاس کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ مومن وہ ہے جس کے پاس لوگ
اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ سمجھیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ مومن کون ہے؟ جس کے پاس لوگ کیا جانے کہ اس کے پاس امن ہے، شانتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ اسے دیکھ کر ڈرے نہیں بلکہ اس کے پاس اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اپنے مال اس کے پاس رکھیں اور انہیں یہ یقین ہو کہ یہ ڈبانے والا بندہ نہیں ہے، وہ امانت دار ہو تب مومن ہے فرمایا سرکار نے، وہ لوگوں کے خون کا پیاسا نہ ہو تب وہ مومن ہے، فسادی نہ ہو تب وہ مومن ہے۔ یہ حدیث پاک نسائی کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان و شرائعہ، باب صفت المومن، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 104، حدیث نمبر 4995 ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے معلوم کیا ہوا؟ وہ مومن ہی نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے جو فسادی ہو، خون خرابہ کرنے والا ہو، لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا ہو۔ یہ اس حدیث پاک کا برعکس ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور نے مومن قرار دیا اس شخص کو جو امانت دار ہو اور لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنے، شانتی کا سبب بنے۔ آئیے دوسری حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ اکمل المؤمنین من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ یہ حاکم مستدرک کی حدیث پاک ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی، جلد 1 صفحہ 54 حدیث نمبر 23 ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ ایمان والوں میں اکمل ایمان والے وہ ہے، مضبوط ایمان والے وہ ہے، جن کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، وہ ایمان والے وہ ہیں، کون ہیں؟ فرمایا من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جو مسلمانوں کو روز مارتا پیٹتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے، وہ اکمل مومن نہیں۔ کون ہے اکمل مومن؟ وہ ہے جو مومنوں سے اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ، ایسے مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے کہ اس سے ایک بار بندہ مل لے تو دوسری بار ملنے کے لیے ترستا رہتا ہے۔ ایک بار جو مومن اس سے مل لیتا ہے، جو انسان اس سے مل لیتا ہے، دوبارہ ملنے کی اس کو تڑپ ہو، وہ مومن اکمل مومن ہے فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے پھر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سرکار نے قال رأیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ یطوف بالکعبہ۔ کون بول رہی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے سرکار؟ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے حضور نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کعبے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَيَقُول، سرکار نے فرمایا، مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ، اے کعبہ تو کتنا خوشبودار ہے، کتنا معطر ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، کیا تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری فضیلت کے کیا کہنے، تو کتنا پیارا ہے۔ یہ فرما کر حضور نے کیا فرمایا؟ اور تیری جو خوشبو ہے، تیرے در و دیوار سے آنے والی جو خوشبو ہے، تیرے خاک میں جو خوشبو ہے، تیرے غلاف میں جو خوشبو ہے، یہ خوشبو کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے۔ آگے فرمایا ما اعظمک واعظم حرمتک، کیا فرمایا سرکار نے؟ اے کعبہ کیا تیری عظمت ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، تیری عزت کے کیا کہنے، اور تیری حرمت کے کیا کہنے، کہ جو بھی شخص تیرے کعبے کے صحن میں آ جائے اور مسجد حرام میں آ جائے، حدود حرم میں آ جائے، تو اسے امن مل جاتا ہے۔ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جانور بھی آ جائے تو اس کو وہاں پہ مارنے کا حکم نہیں ہے، بلا وجہ درختوں کے پتے توڑنے کا حکم نہیں ہے،
حدود حرم میں، تو کعبۃ اللہ کی عظمت کے پیش نظر وہاں کے پتوں کا احترام ہے، وہاں کی خاک کا احترام ہے، اس مسجد حرام کا احترام ہے کہ بندہ وہاں آ جائے تو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہاں کا ایک گناہ یہاں کے 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا طواف کرنا بھی عبادت ہے، اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا بھی عبادت ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سب اس کی کیا ہے؟ فضیلت، عظمت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تیری عظمت ہے اور کیا تیری حرمت ہے کہ تیری وجہ سے کیسی کیسی چیزیں حرام کر دی گئی ہے۔ اے کعبہ مگر سن بولے سرکار، والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے بولے سرکار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، الحرمت المؤمنی اعظم عند اللہ حرمت منک۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اے کعبہ، اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ایک ایمان والے بندے کی حرمت ہے بولے سرکار۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا جلال میں اس وقت بھی نہیں آتا کہ جب بندہ کعبۃ اللہ کے قریب میں کوئی درخت سے پتا توڑ دے یا کعبۃ اللہ کے قریب میں کسی پر غصہ کر دے، بد اخلاقی کرے، کسی کو گالی دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس وہاں پر کیے جانے والے گناہ پر اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں نہیں آتا جتنا ایک مومن کا قتل کرنے میں غصے میں آتا ہے، جتنا ایک مومن کا دل دکھانے سے غصے میں آتا ہے، جتنا ایک مومن کو اذیت پہنچانے سے غصے میں آتا ہے۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بتایا میں نے۔ تو کعبے کی عظمت و حرمت سے زیادہ ایک ایمان والے کی عظمت اور حرمت ہے۔ یہ جو حدیث سنائی سرکار نے اس میں آگے کیا فرمایا؟ من کی مالہ و دمہ وان نظن بہ الا خیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری طرف جو مال اور جو کچھ بھی مال خرچ کیا جاتا ہے اور جو کچھ جو ہے نا جانور ذبح کر کے مال خرچ کیا جاتا ہے، اے کعبہ تیرے مال اور تیری طرف خرچ ہونے والے سارے اخراجات سے افضل و اکمل اللہ کے نزدیک ایمان والے مومن کے حلال کمائی کے پیسے ہیں جو انہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ اور ہر ایک کو چاہیے کہ ایمان والے سے اچھی سوچ رکھے، ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی جو ہے نا سوچ رکھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث پاک یہ جو سنائی ہے، یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ کس میں ہے؟ مستدرک حاکم میں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث پاک ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، کتاب البر والصلہ والادب، باب النہی عن اشارت بالصلاح، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2020، حدیث نمبر 2616 ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جس کسی شخص نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا، مرڈر نہیں کر رہا انہیں ابھی، نہ قتل کرنے کا ارادہ ہے، اوریجنل ہتھیار لے کے، خنجر لے کے یا تلوار لے کے، وہ بچے کھیل لیتے سو کھلونے نہیں، حقیقت میں جو ہتھیار ہوتے اس کی بات کر رہے سرکار۔ تلوار لے کر یا خنجر لے کر یا بندوق لے کر کیا کرا انہیں؟ اس کے اندر گولی رکھ لے کے اس کو کیا ہے معلوم ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا، شوٹ کر دوں کیا بول کے ایسا۔ کس کو بتا رہا؟ اپنے مومن بھائی کو بتا رہا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر تمام ملائکہ کی اس وقت تک لعنت برستی رہتی جب تک انہیں وہ اشارہ کرنے کو ہٹا نہیں لیتا۔ بات سمجھ رہے؟ جو ہتھیار سے اشارہ کر رہا اور ایسا بتا رہا، اس کو کاٹ دیتا ہوں تیرے کو بول کے، غصے سے نہیں بتایا، پیار سے بتایا تو بات کر رہے سرکار۔ یہ اب ذرا سوچو، جو غصے سے ڈرا رہا یا دھمکا رہا
یا پھر اس کو چیلنج کے ساتھ یہ بات بول رہا تو کہاں پہ بھی مل مار دے تو تے کو بول کے بول رہا. تو اب ویسے شخص کا اس پر اللہ کے پاس کیسا غضب ہوتا ہوگا اور فرشتوں کی اس پر کیسی لعنت برستی ہوگی، اس سے اندازہ لگا لے. یہاں سرکار فرما رہے مذاق میں خالی اشارہ کر رہا، انہیں شوٹ نہیں کر رہا، نہ ارادہ ہے شوٹ کرنے کا، صرف اشارہ کرا. اور وہ جو مومن بھائی ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا انہیں ڈر گیا، گھبرا گیا. تو رسول پاک فرمائے جب تک انہیں وہ اشارہ کرنا ہٹا نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کے تمام ملائکہ کی اس پہ لعنت برستے رہتی، لعنت بھیجتے رہتے فرشتے اس پر. اور فرمایا سرکار نے وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، کیا فرمایا؟ اگرچہ کہ وہ جو بھائی ہے اس کا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے ماں باپ کی کوکھ سے پیدا ہوا والا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے بولے سرکار. اور دوسرے مومن بھائی کو بھی بتایا تب بھی اس کے لیے یہ حکم ہے. میں نے حوالہ سنا دیا. آئیے اب پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک. یہ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کیا کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے جہاد کیا. تو یہ جہاد کے لیے مقام حرقہ تشریف لے گئے اور وہاں سے جہاد کرنے کے بعد کافروں سے مقابلہ کر کے واپس آئے. اب وہاں میدان جنگ میں کیا ہوا کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ تھی جو کافری تھی، ان سے مقابلہ تھا. مقابلے میں کیا ہوا، حضرت زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، ایک شخص ان کے ساتھ انصاری صحابی بھی تھے مدینے کے، وہ دونوں مل کے لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے. تو ہوا کیا، انہوں تلوار اٹھا لیے، سامنے ایک کافر شخص تھا، اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. تو انہوں کیا کرے معلوم، وہ انصار صحابی جو ان کے ساتھ تھے یہ سنتے ہی فوراً ہٹ گئے. اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، انہیں کلمہ پڑھ رہا، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی اس کی گردن مار دی، اس کو کیا کرے، قتل کر دیے. اب یہ بات کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلا کر حضور نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے اس کو اس حال میں ہلاک کر ڈالا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، باوجود کلمہ پڑھنے کے تم نے قتل کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں، وہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا یا رسول اللہ. بولے کیا، بولے انہیں جان بچانے کلمہ پڑھا تھا یا رسول اللہ، اس لیے میں اس کا قتل کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ انہوں پھر یہی بولے. پھر سرکار نے یہی فرمایا کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اتنا افسوس ہوا اس وقت کہ میں نے کہا کاش میں آج تک مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا تو بہتر ہوتا کہ رسول پاک اتنی تاکید سے مجھے بار بار نہ فرماتے. یہ تو ہو گئی ایک حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی ہے، کتاب المغازی اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1555 حدیث نمبر 4021 ہے. اب یہ حدیث کا اگلا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مسلم شریف میں ہے. حضور نے بلایا، اسامہ کو بلا کر لاؤ. یہ جب واقعے کی اطلاع ملی، حضور نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی تھی. کیا بولے انہیں مسلمانوں کو لڑ رہا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیا. اور چند صحابہ اکرام کے نام لے کے بولے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بولے فلاں صحابی کا بھی انہیں قتل کر دیا تھا یا رسول اللہ، فلاں صحابی کا بھی قتل کر دیا تھا، فلاں صحابی کا بھی قتل کر دیا تھا. 3-4 صحابہ اکرام کے نام سنا دیے انہوں، اور اس کی وجہ سے کئی صحابہ زخمی بھی ہوئے یا رسول اللہ، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. بولے
جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، تب میں نے قتل کیا۔ تو رسول پاک فرمائے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور یہ کلمہ آئے گا اللہ کے حضور اور کہے گا مولا مجھے فلاں شخص نے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود فلاں نے مجھے قتل کر دیا، تو پھر تم اس وقت اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں صحابی کا انہیں قتل کر دیا تھا۔ سرکار فرمائے انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد تم قتل کر دیے، اب کلمہ جب آئے گا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ انہوں نے تیسری مرتبہ یہی عرض کیا تو رسول پاک نے پھر یہی فرمایا قیامت کے دن وہ کلمہ آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور کلمہ آ جائے گا تو جب کیا کرو گے؟ تب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص حالانکہ کئی صحابہ کا قتل کر چکا ہے اور کئی صحابہ کو زخمی کر چکا ہے اور انہوں تلوار اٹھانے کے بعد کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، مگر سرکار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم اس کے دل میں کب سے دیکھنے لگے، اور ایک حدیث پاک میں تم دلوں کی باتیں کب سے پڑھنے لگ گئے اور جاننے لگ گئے، یہ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم شریعت دل پر نہیں زبان سے کہے جانے پر لگتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو سنائی مسلم شریف کی ہے، کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 حدیث نمبر 94 ہے، اور یہ حدیث پاک اور ایک صفحے پر ہے 97 پر بھی۔ تب اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ایک ایمان والا شخص جو ابھی ایمان لایا، انہیں وضو بھی نہیں بنایا، غسل بھی نہیں کیا، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تب ذرا سوچئے جس مسلمان نے وضو بھی بنایا، غسل بھی کیا، جمعہ بھی پڑھا، عیدین بھی پڑھا اور روز نہ صحیح کبھی کبھی تو کچھ نمازیں تو پڑھی، اس کا اگر کوئی قتل کر دے تو پھر اس کو کیا جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور؟ اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ ایک اور حدیث پاک سناتا چلوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ مجھے یہ فرمائیے آپ کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو، میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی کافر سے ہو گیا اور پھر وہ کافر کیا کرا، میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ میدان جنگ میں مقابلے کے دوران وہ سامنے والا کافر میرا ہاتھ کاٹ دیا اور کٹ کے گر گیا میرا ہاتھ۔ اب میں دوسرے ہاتھ سے لڑ کے اس پر غالب آ گیا، اب انہیں میرے حملے کی ضد میں آ گیا، قریب ہے کہ میں اس کو قتل ہی کر دینے والا ہوں۔ ایسے ٹائم پہ انہیں پیڑ کی آڑ لے کر، درخت کی آڑ لے کر کہہ دیا اسلمت للہ، میں اسلام کو قبول کر لیا اللہ کے لیے، یہ بول دیا انہیں۔ تو یا رسول اللہ کیا اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ پوچھے انہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی عرض کیا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، ہاتھ کاٹ دیا میرا انہیں، اب کلمہ پڑھا اور وہ بھی میرے تلوار کی ضد میں آ کے، تو کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہرگز تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر تیسری مرتبہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا اگر تم نے اس کو قتل کیا نا تو پھر وہ جو شخص ہے وہ تمہارے درجے پر فائز ہو جائے گا، تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ جو تم اس کو قتل کرنے سے پہلے جس مقام کو حاصل کرنے والے تھے، جس مقام پر جس مرتبے پہ تم فائز تھے، وہ اس کو اللہ عطا کر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تم کو کیا مقام دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کو اس کا قتل کرنے کے بعد وہ مقام پہ کر دے گا اللہ تعالیٰ جو وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا۔ یعنی کیا ہوگا؟ مطلب کہ کافر ہی ہو جائیں گے تم۔ وہ کافر تھا نا اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو کافر کی جگہ پر
تم کو اللہ کر دیں گا۔ تو ایک ایمان والے شخص کا ناحق قتل آدمی کو اپنے مقام و مرتبے سے گرا کر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو سنائی یہ بخاری شریف کتاب المغازی کی ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 1474، حدیث نمبر 3754 ہے۔ پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے چند کلمات کے ذریعے بھی کسی مومن کے قتل میں کسی کی مدد کی، انہیں تلوار لے کے نہیں گیا کسی مومن کا قتل کرنے، کیا کرا معلوم کہ ایک شخص قتل کرا، ایمان والے بندوں کو مارا پیٹا ڈرایا دھمکایا غنڈہ گردی کرا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کا مال چھین لیا، اب اس کی تائید کرا ایک بندہ خالی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، کیا بولا اچھا کرا انہیں، ان کو غنڈے قسم کے تھے وہ لوگ، مارا سو اچھا کرا بول کے تائید کرا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو تائید کرنے والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ اس کے 2 بھووں کے درمیان پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ آیسم من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہی نہیں ملیں گی اس کو قیامت کے دن۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو قاتل کی حمایت کرے، قاتل کو اچھا کہے اور قاتل کی تائید کر دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب آئیے ایک بات رہ گئی ناحق قتل کے بعد، قتل عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل، اگر ایسے اشخاص کا کیا جائے کہ جن کا قتل کرنے سے کوئی گناہ نہیں، اس کی میں نے لسٹ سنائی تھی پچھلے جمعہ 11 افراد تک۔ پہلا کیا تھا؟ ذمی، ایسا شخص جو حکومت اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہے اور کیا کر رہا ہے، انہیں ٹیکس دے رہا ہے، اس کا بلا وجہ قتل کریں تو یہ کیا ہے؟ بلا وجہ قتل، یہ قتل اس گناہ کے زمرے میں آئے گا، بلا وجہ قتل کرے تو، ذمی کا قتل کرے تو۔ اور اسی طریقے سے شراب پینے والے شخص کا قتل اگر آپ کرے 4تھی مرتبہ شراب پینے کے بعد، وہ بھی کون کرے گی؟ یہ حکومت کرے گی، عام بندوں کو نہیں ہے۔ شادی شدہ زانی شخص کا قتل یہ ناحق قتل نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے عوام کے اندر سے گناہوں کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے قتل ہے۔ تو یہ قتل کون سے قتل تھے؟ قتل برحق تھے، جو 11 گنائے تھے پچھلے جمعہ کے بیان میں۔ ایک باقی رہ گیا تھا قتل برحق، وہ کیا ہے؟ گستاخ رسول کا قتل۔ ایک شخص ایسا ہے جس نے گستاخی کی، اگر اس کا قتل کیا جائے تو یہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا جو میں نے ابھی احادیث شریفہ کے ذریعے بیان فرمائی۔ اب وہ بھی حکومت ہوگی، عام پبلک کو یہ اختیار نہیں ہے گستاخ رسول قرار دے کر اس کا قتل کر دے، یا کسی کے بھی سر پہ لوگ گستاخی کیا ہے سے رجوع ہو رہا ہے۔ حکومت کے پاس آپ دلیل پیش کریں گے کہ انہیں کیا گستاخی کرا، یہ گستاخی کیا اس جو ہے نا کیا ہے حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس کا قتل کیا جائے، اس کی لیمٹ کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، وہ سارے چیزیں اس کے سامنے حکومت کے سامنے پیش کی جائیں گی پورے دلائل کے ساتھ، پھر حکومت کی طرف سے سزا متعین کی جائے گی۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص عورت ہے، کوئی کیا ہے عورت ہے، اور اس نے گستاخی کی ہے، تو احناف کے علماء متقدمین جو ابتدائی علماء احناف کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد اور ابتدائی دور کے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت گستاخی کرے گی تو اس کو قید خانے کی سزا دی جائے گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف کا جو ہے نا کیا ہے متقدمین کا قول ہے کہ اگر وہ گستاخی کرنے والا کافر تھا یا یہودی تھا یا عیسائی تھا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، حکومت کی طرف سے سزا دی جائے گی، کیا قید کی سزا سنائی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے قتل کرے گا تب اس کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی حکومت قتل کرے گی، عام بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کر اس کی گردن مار دے۔
لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک اور احناف کے متأخرین علماء کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، کہ اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ لیکن پبلک کیا کریں گی؟ دلائل کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کریں گی، نے یہ گستاخی کیا ہے، اس کی سزا پھانسی ہونی چاہیے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ حکومت سے مطالبہ کریں گے، حکومت کیا کرے گی؟ اپنی طرف سے یہ آرڈر جاری کرے گی کہ فلاں شخص واقعتاً گستاخ رسول ہے، اس کا قتل کیا جائے گا۔ تب جو ہے نا اس کا قتل کیا جائے گا۔ عام بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کا بولے اس کا گستاخ رسول، ایسا بولے تو پھر ہر شخص کیا ہے معلوم اپنی دشمنی نکالنے کو بھی کس کو بھی گستاخ رسول قرار دے کے گردن اڑا دیں گا، ہے نہیں بولا آپ؟ یہ کیوں لگائی گئی پابندی؟ اس لیے لگائی گئی تاکہ ہر عام و خاص جو بندہ ہے وہ کسی پر بھی بلا وجہ گستاخی کا فتویٰ لگا کر اس کا قتل نہ کر دے۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے حدود قائم کیے گئے۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے اپنے بچے کا قتل کر رہا۔ بچے کا قتل کیسا کر رہا؟ ماں باپ مل کے کیا کر رہے؟ حمل کو ضائع کر دے رہے۔ تو اس صورت میں کیا حمل کو ضائع کر دینا یہ بھی ایک جان کا قتل کرنے جیسا گناہ ہے؟ جو سزا اللہ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سنائی، کیا اس کو یہی سزا ملے گی؟ تو علماء کرام نے بتایا کہ بچے کے اندر جان آ کر بچہ بننے کے لیے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا گزرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ 120 دن، یعنی 4 مہینے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی عورت 4 مہینے کا حمل ہو جانے کے بعد اب اگر حمل کو ضائع کرتی ہے تو ایک انسان کا قتل کرنے کا جو گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہی سزا قیامت کے دن دے گا۔ جو باپ اپنی عورت کا حمل گراتا ہے وہ اگر 4 مہینے کا بچہ ہونے کے بعد حمل گراتا ہے تو اس کو ایک انسان کا جو قتل کرنے کی سزا ہے جو آپ سن چکے وہ سزا دی جائے گی۔ اگر وہ 1 دن 2 دن میں حمل کو ضائع کر دیے یا پھر 15 دن 1 مہینے میں حمل کو ضائع کر دیے تب ایک انسان کے قتل کرنے کا گناہ تو نہیں ہوگا مگر گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کب جائز نہیں ہے؟ اس وقت جائز نہیں ہے جب حمل کو کوئی بندہ معیشت کے کمزور ہونے کی وجہ سے گرا دے کہ بھئی اتنے بچے پالنا مشکل ہو جا رہا اور تیسرا آ گیا تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کون کریں گے؟ تو کھانے کے پینے کے بندوبست کرنے کے ڈر سے انہیں اگر اپنے حمل کو ضائع کر دیتی ہے، معیشت کمزور ہے بول کے ضائع کر دیتی ہے، تب گناہگار ہوگی۔ لیکن اگر حمل اس صورت میں گرایا گیا کہ جو ہے نا عورت کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹرز نے یقینی طور پر کہہ دیا ہے اور یہ پکی بات ہے کہ اگر وہ حمل نہیں گراتی ہے تو اس کی جان جانے کا یقین ہے، ایسی صورت میں اگر حمل کو ضائع کیا گیا تو پھر ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ہم نے قتل کے تعلق سے گفتگو جو ہے جتنی ہو سکتی تھی سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے سے قتل کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔